السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی محبت انسان کو تمام مشکلات سے بچا لیتی ہے، اور جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے شدید ترین محبت کرتے ہیں۔ پسندیدہ عمل بندے کے لیے یہی ہے کہ جو بندے کو قرب الہی کے قریب لے آتا ہے وہ دل میں اللہ تعالیٰ کو بسا لینا۔ دنیا و آخرت کی طلب سے بندہ بیزار ہو کر اللہ کی رضا میں گم ہو جائے۔ جب اللہ تعالیٰ بندے کی محبت کا مرکز بن جاتا ہے تب خود بخود بندہ اللہ کا غلام بنتا جاتا ہے، اور پھر وہی کام ہوتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیے یا جن کی تعلیم فرمائی اور جس کو ہم شریعت کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ حضرت سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس نے قریب سے اللہ تعالیٰ کا نظارہ کر لیا اس کے دل سے اللہ کے سوا ہر شے دور ہو گئی، اور جس نے اللہ کی خوشی چاہی اللہ تعالیٰ اس کو راضی فرما دیں گے، اور جو شخص اپنے دل سے اللہ کے سوا سب کچھ نکال دے، صرف اللہ کو ہی دل میں جگہ دے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اعضاء کی بھی نگرانی کریں گے اور اسے ہر قسم کے گناہ سے بچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت دل کو غیر کی محبت کی لذت سے بچا لیتی ہے۔ دنیا کی محبت سے بندہ بچ جاتا ہے، آخرت کے انعامات کے حصول کا طلبگار ہی نہیں ہوتا، بلکہ وہ انعامات خود بخود بندے کے قدموں کا زینت بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی محبت میں جو بندہ آ جاتا ہے وہ اپنی دنیا اور عاقبت کو بہتر بنا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں سے فرما دیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں۔ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ پوچھا گیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے کیا مراد لیتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا، سر کی آنکھوں کی حفاظت ان کاموں سے ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے، اور دل کی آنکھوں کی حفاظت اللہ کے سوا ہے، یعنی اللہ کے سوا سب کچھ ہٹ جائے، صرف دل کی آنکھ اللہ پر ہی مرتکز ہو جائے، مطلب بندے کے دل میں صرف اللہ ہی اللہ ہو اور کچھ نہ ہو۔ جب اللہ کی غلامی میں اللہ کے ذکر میں بندہ آ جاتا ہے تو اللہ کی رحمتیں اس بندے کا گھیرا کر لیتی ہیں۔ جس گھر میں تصویر یا بت ہوتا ہے اس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ جس گھر میں تصویر یا بت کی وجہ سے فرشتے داخل نہ ہوں، سوچو ذرا، اگر یہ گھر بندے کا ہو، یعنی اس کا دل ہو جس کے اندر کسی اور کی تصویر ہو،
کوئی اور بت بیٹھا ہو تو کیا خیال ہے اس دل میں اللہ کا مشاہدہ ہو سکتا ہے؟ کیا وہ دل اللہ کی محبت میں مصروف ہو سکتا ہے؟ کیا وہ دل اللہ کی محبت کا گھر بن سکتا ہے؟ خود سوچیں، وہ تو خود ہی بندہ بت بنا بیٹھا ہے، تو اس کے اندر وحدانیت، توحید، اللہ کی محبت کیسے آئے گی؟ اللہ کی محبت بندے کو مل جائے تو وہ بہت بڑی رحمت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی محبت سے سرفراز فرمائے۔ یاد رکھو کہ نگاہ دل کو خبر دینے والی ہے، یعنی ایک جاسوس ہے۔ کس کی جاسوس ہے؟ دل کی۔ دل کو خبر دیتی ہے۔ نگاہ جو آنکھوں سے بندہ دیکھتا ہے تو وہ باتیں، وہ خبریں دل کی طرف منتقل ہوتی ہیں اور پھر دل میں اس کا نقش بنتا جاتا ہے۔ لہٰذا آنکھ سے جب آپ دیکھیں گے کسی چیز کو، وہ آپ کے دل پر نقش ہوتی جائے گی۔ یہ سب سے پہلا مرحلہ ہے آنکھ کی صفائی کا۔ آنکھ میں جو کچھ نظر آئے گا وہ دل کے اوپر جائے گا۔ اگر دل میں اللہ کی محبت ہے تو آنکھ ہر اس چیز سے بچ جائے گی جو اللہ کے سوا ہے، تو اللہ کی طرف ہی بندے کا دھیان جائے گا، تو خود بخود قرآن و سنت اور شریعت پر ہی عمل ہوتا رہے گا۔ اس طرح نگاہ بندے کی دل میں فتنہ پیدا کرتی ہے۔ اگر آپ نگاہ کو، اپنی آنکھ کو آزاد کر دیں گے تو پھر وہ سب کچھ دیکھے گی جو اجازت ہے، جو نہیں ہے۔ جب سب کچھ اس کو نظر آئے گا، وہ سب کچھ دل میں جائے گا تو دل پر وہ منقش ہوگا، تو دل وہ اللہ کی محبت کو نہیں لائے گا۔ پھر شریعت پر عمل کیسے ہوگا؟ پھر فتنہ اور گناہ سے کیسے بچیں گے؟ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت حکم فرمایا کہ اپنی نگاہ کی حفاظت کرو۔ اگر تو شریعت کے احکام کے مطابق اپنی نظر کی، اپنی نگاہ کی، اپنی آنکھ کی حفاظت نہیں کرے گا تو تجھے یہ تکالیف میں مبتلا کر دے گی اور اس کے عذاب میں تو پڑا رہے گا۔ نہ تو سکون پائے گا اور نہ یہ زندگی کے لمحے پرسکون گزار سکے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مومنوں کو حکم فرما دیں کہ وہ اپنی نگاہیں جھکائے رکھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومن عورتوں سے بھی فرما دیں کہ وہ بھی اپنی نگاہیں جھکا کر رکھیں، یعنی گناہ کی جگہوں میں اپنی آنکھوں کو دیکھنے کے لیے نہ جانے دیں۔ گویا آنکھوں کو ہر قسم کی اس چیز سے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اس سے بچا لیں۔ یہ پیغام سورہ نور کی آیت نمبر 30 اور 31 میں موجود ہے۔ اور اگر غور کریں تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ مرد اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں اور عورتیں بھی اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں۔ گویا نگاہ جو ہے
وہ پہلی چیز ہے جس سے بندے کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے۔ اگر نگاہ پیغام دل پر صحیح جو شرعی طور پر ہے وہ منعکس کرے گی، اگر وہ منعکس ہوگا تو اچھا عمل پیدا ہوگا، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو، ان کی قربت کو اور لائے گا۔ لیکن اگر نگاہ ایک غلط چیز کی طرف جائے گی جو شرعی طور پر اجازت نہیں ہے، چاہے وہ عورت ہے، چاہے وہ کوئی غلط چیز ہے جس کی طرف سے اگر نگاہ بری طرف سے جائے گی، چاہے فلم دیکھیں، چاہے کوئی ننگی چیز دیکھیں، کیا ہے کسی قسم کی جو چیز منع ہے شریعت میں اس کو دیکھیں گے تو وہ دل پر اس کا انعکاس جو ہوگا، ریفلیکشن جو ہوگا، وہ بندے کو بری خاطر میں لائے گا، برے عمل کی طرف لائے گا، اور بندہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے دور ہوتا جائے گا۔ اس لیے ہمیں سوچنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہماری نگاہیں کہاں تک عمل کرتی ہیں۔ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اللہ تعالیٰ کی قربت ضرور ملے گی۔ نگاہوں کی حفاظت دلوں کو پاک کرتی ہے اور دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا پودا جنم لیتا ہے۔ ایسا پودا جب اگتا ہے تو اس کی بہاریں بندے کی زندگی کو سرفراز اور خوشبودار فرما دیتی ہیں، اور پھر آخرت میں اللہ کی نعمتیں اس بندے کی منتظر ہوتی ہیں۔ اللہ تعالی ہماری دنیا اور عاقبت بہتر فرمائے، ہمیں نگاہوں کی حفاظت کی توفیق دے اور دل پاک صاف کر کے اس میں اپنی محبت جگا دے۔ آمین۔